کو سجدہ شکر کہتے ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی اچھی خبر آپ نے سنی ہے، کوئی دل کو سکون ملا ہے، کوئی آپ نے اچھا واقعہ سنا ہے، اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کرنا جو ہے وہ یہ اللہ کے آگے اظہار بندگی کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے۔ انہ کان اذا جاء امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ، رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا، کوئی بھی ایسا آپ کو واقعہ ملتا، کوئی خبر ملتی خوشی والی، تو آپ سجدے میں گر پڑتے۔ بلکہ عبد الرحمن ابن عوف کی روایت سنیے، ایک دن کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے سجدے میں چلے گئے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے لگا کہ ابھی شاید رسول اللہ کی روح قبض ہو گئی۔ یعنی امیجن کریں کہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ ابو عبد الرحمن ابن عوف سمجھنے لگے کہ رسول اللہ شاید دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں قریب ہو کے بیٹھ گیا تھا کہ رسول اللہ کی سانس، آپ کی حرکت و نقل کو محسوس کروں۔ تو آپ علیہ السلام اتنا طویل سجدہ کیا، جب آپ سجدے سے سر اٹھایا تو وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی تھی۔ انہوں نے خوشخبری یہ دی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو امتی آپ کا آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر خوشی ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں، تو اس پر میں نے سجدہ شکر کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے، اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو ہلا گلا نہیں ناچنا اور یہ ہے کہ ڈول کی تھاپ پہ لڑیاں ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، اس کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی سجدے کے حوالے سے۔ آیت وہ شروع والی کلا لا تطعوا، اس کی باتوں میں نہ آئیں، واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت اختیار کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ سے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہر شخص اپنا حلقہ احباب رکھتا ہے، تعلقات ہیں اور رکھ رکھاؤ ہے معاشرے کے اندر۔ سجدے کی جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، جو اصل اللہ نے سجدہ ہمیں کیوں دیا، آپ جانتے ہیں۔ آج اگر آپ کے سامنے اگر ایک کوئی شخص اپنی پگڑی اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، یا اپنی کوئی چادر اتار کے اپنے قدموں میں رکھ دیتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ اس نے اپنا سب کچھ اس کے آگے سرنڈر کر دیا، اس نے اپنا سب کچھ اس کے آگے رکھ دیا، اب وہ اسے منت سماجت کر رہا ہے، اب اس کے آگے عاجزی انکساری کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بندہ بھی پگھل جاتا ہے، یار اس نے اپنی عزت میرے آگے رکھ دی ہے۔ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب تو حیا کر لو، اس نے اپنی عزت اتار کے تمہارے آگے رکھ دی ہے۔ لیکن جو شخص اپنا صرف پگڑی چادر نہیں بلکہ اپنی پیشانی اپنے مالک کے آگے رکھ دے، تو مالک نہیں اس کو معاف کریں گے، اللہ اس کو درگزر نہیں کریں گے۔ اس لیے سجدے جیسی عظیم عبادت کو ہلکا مت سمجھیے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔